أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين لائق صد احترام ہم سب کے سروں کے تاج ہمارے بزرگ علماء کرام آپ جمیع احباب جو چل کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں تشریف لائے، اللہ کریم اس پورے اہتمام کو آپ کے چل کر آنے کو، ہمارے بزرگوں کے قدم رنجہ فرمانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہم سب کو مرتے دم تک اور ہماری آئندہ نسلوں کو قیامت تک اللہ کریم اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائے، آمین۔ بنیادی طور پر عقیدے کی بات حضور کے میلاد کے ذکر سے پہلے وہ ذہنوں میں بٹھائیں، چونکہ آج تعلیم کے نام پر مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، بدقسمتی سے ہمارے ہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہے نہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے حکومت پنجاب نے اپنے کچھ سرکاری ادارے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو دیے تھے، تو اس میں 450 سکولز قادیانیوں کی این جی اوز نے لیے تھے۔ ظاہر ہے وہ ان سکولوں میں وہ قرآن نہیں پڑھائیں گے جو حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن اترا، آقا کے فرمودات، حضور کے دین کے افکار نظریات، وہ تو نہیں پڑھائیں گے۔ ان کا جو اپنا فتنہ ارتداد ہے اس میں جو کچھ وہ پڑھاتے ہیں وہی پڑھائیں گے۔ تو ہمارے ہاں سکولوں میں پڑھانے والے اسلامیات یا ریبک یا مطالعہ پاکستان پڑھانے والے بھی نظریاتی لوگ نہیں ہوتے، میرا تجربہ ہے، چونکہ بے روزگاری ہے اس وجہ سے بھی بڑے مسائل ہیں، مختلف تربیتی نصاب بھی چھپے ہوئے ہیں۔ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے منکر، وہ تعلیم پہ بہت بڑا سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، اور ایک طرف ہم لوگ ہیں، ہمیں اگر کوئی تربیتی نصاب کے نام سے کوئی آ کے کتاب دیتا ہے کہ یہ بچوں کو پڑھائیں اور ہمیں اچھی لگتی ہے تو مجال ہے ہم کسی ان جیسے اپنے اکابرین بزرگ علماء سے نظر ثانی کروا کے کہ حضور دیکھیں یہ کتاب کیسی ہے، اس کو پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، تو یہ زحمت ہم گوارا نہیں کرتے۔ ابھی این جی اوز ہیں، وہ مختلف پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں، تو اسلامیات کے نام سے انہوں نے کچھ کتابچے شائع کیے، مطالعہ پاکستان کے نام سے کچھ کتابچے شائع کیے۔ ان کتابوں میں اور ان کتابچوں میں جو شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی گئی وہ یہ کی گئی کہ آزر جیسے مشرک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد لکھا گیا ہے، کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا۔ اب ظاہر ہے بچوں کو جب یہ ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں اور وہ اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جب ایک نبی کا والد کافر ہے، مشرک ہے، نبی کی نسبت ان کو نہ بچا سکی تو تمہیں عمل ہی بچائے گا، نسبت شسبت کچھ نہیں بچاتی۔
یہ کہنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جتنے نبی بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں یہ بات طے فرما دی تھی کہ کائنات کے ان عظیم ترین گھرانوں سے ان لوگوں کو چنا گیا جو اپنے اپنے دور میں حسب کے اعتبار سے بھی عالی تھے، نسب کے اعتبار سے بھی عالی تھے۔ اور سب سے بڑی دلیل دیکھیں، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا، وہی آیت مبارکہ جو بھی قبلہ فرما رہے تھے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، میرے محبوب آدم سے لے کر عبداللہ تک، سیدہ حوا سے لے کر مخدومہ کائنات آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک، تیرا نور جن جن لوگوں میں منتقل ہوتا رہا وہ لوگ ہر دور میں مجھے سجدہ کرنے والے تھے، اور جو سجدہ کرنے والا ہو وہ اللہ کو سجدہ کرنے والا ہو، وہ بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا۔ تو آقا علیہ السلام کی نسب کی طہارت، حضور کے حسب کی طہارت، یہ گارنٹی کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ دوسری بات دیکھیں، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دعا سکھائی قرآن میں، میرے محبوب قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، لفظ قل لفظ رسالت ہے، لفظ قل رسالت ہے، میرے محبوب آپ فرما دیں، یہ آپ عرض کیا کریں میری بارگاہ میں، جب لوگوں کو احکام پہنچانے ہوں تو میرے محبوب آپ فرما دیں، لیکن چونکہ دعا سکھائی جا رہی ہے تو یہ علم القرآن کا مسئلہ ہے۔ اب لفظ قل دعا میں میرے محبوب عرض کیا کریں، رب ارحمہما، اے اللہ میرے ان والدین مخدوم کائنات حضرت عبداللہ، مخدومہ کائنات بی بی آمنہ کی، ان پر ایسے ہی رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور مجھ پر رحم کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے والدین کریمین اگر مومن نہیں تھے تو اللہ اپنے محبوب کو یہ دعا کیوں سکھا رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ بات عقیدے کی ہے، اس کو عقیدوں میں شامل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا، آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام حضرت تارخ تھا، اپنے دور کے سب سے بڑے موحد۔ ایک سیرت کی کتاب ہے الرحیق المختوم، لکھنے والے عالم اہل حدیث ہیں، انڈیا سے ان کا تعلق ہے، فوت ہو گئے ہیں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ بڑی تحقیق پر مبنی یہ سیرت کی کتاب ہے، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں اس کو شامل نصاب کیا گیا ہے۔ اس کے پہلے صفحات کے اوپر 10-15 صفحات کے اوپر انہوں نے آقا علیہ السلام کے شجرہ نسب کے 3 دور لکھے ہیں، ایک حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت عدنان تک، حضرت عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم تک، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت آدم تک۔ اب صحیح روایات کے مطابق آقا علیہ السلام اپنا شجرہ نسب حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت عدنان تک بیان فرماتے تھے۔ آگے کچھ اسرائیلی روایات ہیں، افراد کے ناموں میں کوئی شک ہے، لیکن ہمارے علماء اللہ ان کی قبروں پر، ان کے مزارات پر اپنی ارب ہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ یہ مصطفیٰ ہی کی ذات ہے کہ جن کی زندگی کے حوالے سے، نسبتوں کے حوالے سے، حضور کی ذات کے حوالے سے، جنگلوں بیابانوں میں اگر حضور نے ایک کھجور بھی کھائی، تناول فرمائی، اس کا ذکر، اس کی حیت اور اس کا طور طریقہ بھی آج امت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا، چونکہ 2 معجزے حضور کو عطا ہوئے، ایک ذات کا معجزہ، ایک کتاب کا معجزہ۔ کتاب کا بھی مقابلہ ہوتا رہا، کہنے لگے کہ یہ انسانی کاوش ہے، ہم نہیں مانتے، چیلنج آیا، ٹھیک ہے تم سمجھتے ہو کہ انسانی کاوش ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سب سے جو چھوٹی صورت ہے اس صورت جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ دوسرا چیلنج آیا، چلو 10 آیات بنا کر لے آؤ، اس سے بھی عاجز ہو تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ،
اس کی 6600 علماء نے لکھا 66 آیات ہیں، یا بعض محققین نے لکھا کہ 6616 آیات ہیں، ان میں سے کسی ایک آیت جیسی کوئی آیت ہی بنا کر لے آؤ، چونکہ قرآن حضور کی نبوت و رسالت پر معجزہ تھا، اس لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ محبوب یہ آپ کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے، تصدیق کے لیے معجزہ ہے، اور قیامت تک یہ معجزہ رہے گا، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ ذات کا معجزہ یہ تھا کہ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں، جس کا چلنا پھرنا، شادی بیاہ، کھانا پینا، فرائض کی ادائیگی، معاشی معاشرتی معاملات، تجارتی معاملات ہم جیسے ہوں، وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس پر بھی اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ آپ کو وہی تانا دیتے ہیں نا جو کتاب کی بابت میں دیتے تھے۔ جی مولا، فرمایا ٹھیک ہے، یہ آپ کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، آپ بھی فرما دیں قل انما انا بشر مثلکم، آپ بھی فرما دیں میرے محبوب ہاں میں خود کہتا ہوں میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں اگر واقعتاً تمہارے جیسا بشر ہوں، پھر تم میں کوئی ہے ماں کا لال ایسا جو مجھ جیسا بن کے دکھائے؟ یوحا الیہ، میں تو صبح شام اپنے مولا کی توجہات میں رہتا ہوں، اس کی عنایات میں رہتا ہوں، اس سے باتیں کرتا ہوں۔ یطعمنی ربی و یسقین، میرا رب راتوں کے اوقات میں اپنے دسترخوان کرم پر مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ میں تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، جبریل کے ذریعے بھی کرتا ہوں، بغیر جبریل کے بھی کرتا ہوں، پھر تم میں کوئی ہے ایسا جو مجھ جیسا بن کے دکھائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ میرا دست مبارک اگر کسی یتیم کے سر پہ پہنچ جائے اور 120 سال گزر جائیں، اس یتیم کے سر سے میرے دست مبارک کی خوشبو نہ جائے، میرے محبوب فرما دیں پھر اگر واقعتاً تمہارے جیسا بشر ہوں تو مجھ جیسے بن کے دکھاؤ۔ چاند آسمان کی چادر پہ چمک رہا ہو، میری انگلی اٹھ جائے اور اس کا سینہ چر جائے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، آپ فرما دیں پھر ہے ایسا جو مجھ جیسا بن کے دکھائے؟ سبحان اللہ۔ سورج ڈوب جائے، مولا کائنات نے نماز پڑھنی ہو اور مصطفیٰ کا دست مبارک اٹھ جائے، سورج سجدہ حق کو چھوڑ کر دوبارہ محبوب تیرے بلاوے پر لبیک کہے، آپ فرمائیں کوئی ہے ایسا جو مجھ جیسا بن کے دکھائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکہ کے جس کڑوے کنویں کے اندر محبوب تیرا لعاب دہن پہنچ جائے، سارے عرب کے کنووں سے وہ کنواں میٹھا ہو جائے، محبوب فرما دے پھر ہے ایسا کوئی جو مجھ جیسا بن کے دکھائے؟ محبوب تیری انگلی کا اشارہ ہو جائے، درخت جڑوں سمیت تیری خدمت میں آ جائیں، محبوب جانور تجھے سلام کہیں، محبوب پہاڑ تجھے سلام کہیں، پتھر تجھے سلام کہیں، درخت تجھے سلام کہیں، ساری کائنات تجھے اپنا نبی اور رسول مانے، تجھے سلام کرے، ان سے کہیں کہ اگر واقعتاً تمہارے جیسا ہوں تو پھر ہے کوئی ایسا جس کو درخت سجدے کرتے ہوں، جانور سلام کرتے ہوں، پھر مجھ جیسے بن کے تو دکھاؤ۔ یہ 2 معجزے قیامت، نہ حضور کی کتاب جیسی کوئی کتاب قیامت تک آ سکتی ہے، نہ حضور کی ذات جیسی قیامت تک کوئی ذات آ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے حضور کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا، جہاں حضور کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی حفاظت فرمائی۔ میں دین کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں نے حضور کی سیرت اور تاریخ اسلام پر PhD کی ہے۔ ایسا وسیع سمندر ہے، میں جس ملک میں گیا ہوں اس ملک کے علماء کا جس بھی مسلک سے تعلق تھا، آقا علیہ السلام کی سیرت کے ہر گوشے پر قلم اٹھانے کی کوشش کی، آخر میں یہی لکھا کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، حق ادا نہیں کر سکے۔ حضور کی سیرت سب سے پیارا ٹاپک ہے، آپ پڑھتے جائیں اور پھر دیکھیں حضور کا رنگ کیسے چڑھتا ہے، حضور کی توجہات کیسے نصیب ہوتی ہیں۔ تو جہاں آقا علیہ السلام کی سیرت کے ایک ایک گوشے کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، وہ حضور کے شجر نسب کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو میں بتا رہا تھا انہوں نے حضور علیہ السلام کی مسلکن وہ اہل حدیث ہیں، لیکن کمال کر دیا ہے انہوں نے یہ جو 3 درجے حضور کے شجر نسب کے بیان فرمائے، اس میں دوسرے درجے میں حضرت عدنان سے حضرت ابراہیم تک جو آقا علیہ السلام کا شجر نسب بیان فرمایا،
اس میں انہوں نے حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ لکھا کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام حضرت تارخ تھا، وہ موحد تھے۔ اس دور میں چاند کی بھی پوجا ہوتی تھی، ستاروں کو بھی ملجا و ماوا سمجھا جاتا تھا، لیکن ایک واحد ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا۔ آپ کی والدہ اور آپ کے والد جو شرک کفر کی تمام گندگیوں اور غلاظتوں سے پاک تھے۔ آقا کے انہی آبا و اجداد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 شادیاں تھیں، حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام۔ سیدہ سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، پھر یعقوب علیہ السلام سے سلسلہ نبوت چلا عیسیٰ علیہ السلام تک۔ بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے یہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل مبارک سے۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ پاک نے ایک نبی اور رسول کو رکھا۔ علماء نے لکھا شاید ہو سکتا ہے اس نسل میں نبی نے نہ آنا ہو، لیکن جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، جب بیت اللہ اللہ کے گھر کی انہوں نے مکمل طور پر تعمیر مکمل کر لی، اللہ نے فرمایا میرے خلیل میرے ابراہیم تو نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کے میرے گھر کی تعمیر کی ہے۔ دنیا میں قاعدہ ہے جب کوئی مزدور اپنی مزدوری کو مکمل کرتا ہے، مالک سے اپنی مزدوری مانگتا ہے، تو نے میرا گھر بنایا ہے، بتا مزدوری کے طور پر تجھے کیا عطا فرماؤں۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر، جو پتھر جس کو آج ہم گو کی شکل میں باندھتے ہیں، عمارت اوپر جاتی ہے تو گو بھی اوپر چلی جاتی ہے، وہ پتھر جیسے جیسے بیت اللہ کی عمارت اوپر جاتی تھی پتھر خود بخود اوپر ہوتا جاتا تھا۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی مزدوری کے عوض کوئی دنیاوی عہدہ نہیں مانگا، کوئی پیسہ نہیں مانگا، بس یہ دعا عرض کی ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا جس نبی آخر الزمان ہے آخر میں تشریف لانا ہے بس اس کا جد امجد مجھے بنا دے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے مصطفیٰ کو مانگا، مصطفیٰ کی آمد کو مانگا، مصطفیٰ کی تشریف آوری کو مانگا۔ ارے آمد تشریف آوری میلاد ہی کا تو نام ہے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے مصطفیٰ کا میلاد منایا، وہ پتھر اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو آج بھی جگہ دیے ہوئے ہے۔ وہ پتھر آج بھی سر کعبہ میں محفوظ ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ لوگوں جس نے بھی میرے مصطفیٰ کو مجھ سے مانگا، میرے مصطفیٰ کی محبت مانگی، میرے مصطفیٰ کی رفعت مانگی، میرے مصطفیٰ کی ادب کی خیرات مانگی، میرے مصطفیٰ کی تعظیم کی خیرات مانگی، وہ دنیا سے گزر بھی جائے گا لیکن اس کا چرچا زندہ رہے گا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ کوئی نبی نہیں ہوئے، صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جو تشریف لائے، حضور کا خاندان بنو اسماعیل کہلاتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام کے جمیع آبا و اجداد نسب کے اعتبار سے بھی عالی تھے، حسب کے اعتبار سے بھی عالی تھے۔ انہی حضور کے آبا و اجداد میں حضور کے دادا محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زوجہ کا نام تھا سیدہ فاطمہ، یہ حضور کی دادی جان تھی۔ حضور کے نانا جان کا نام تھا جناب حضرت وہب بن عبد مناف، اور حضور کی نانی جان کا نام تھا جناب سیدہ برہ۔ یہ سارے لوگ حضور ننیالی خاندان میں بھی سب سے عالی، ددیحالی خاندان میں بھی سب سے عالی۔ میں آگے چل کے تاریخ کے حوالے سے بتاؤں گا اللہ پاک نے سیدہ آمنہ کو حضرت عبداللہ کے لیے کیسے چنا۔ تو یہ بیت اللہ کے متولی تھے حضرت عبد المطلب۔ حضرت اسماعیل کے بعد کعبہ کی تولیت حضور کے آبا و اجداد کے خاندان میں رہی، اور جو حضور کے پردادا تھے نا حضرت عبد المطلب کے ابا حضور، ان کا نام تھا حضرت ہاشم۔ ہاشم کا معنی ہے روٹیوں کے ٹکڑے سالن میں بھگو کے مہمانوں اور حاجیوں کو کھلانے والا۔ تو یہ ساری خدمت حضور کے آبا و اجداد، مکہ کے بڑے رئیس تھے، مکہ کے سردار تھے۔
یہاں اس بات کی بھی اصلاح کر لیں، ہمارے ہاں حضور کی سیرت کا جب بیان ہوتا ہے تو ایک غیر محسوس طریقے سے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم حضور کی شان میں بہت بڑی گستاخی کر جاتے ہیں، وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں جی حضور کے پاس کچھ نہیں تھا، مالی اعتبار سے حضور کمزور تھے، حضور کے پاس دنیا نہیں تھی، مطلب وہ الفاظ جو اس زمانے کے کافر حضور کے بارے میں کہتے تھے کہ جن کے گھر میں تو دیا جلانے کا تیل نہیں ہے، یہ کہتا ہے میں نبی اور رسول ہوں۔ یہ بات تاریخی حوالے سے غلط ہے۔ ابن اسحاق حضور کی سیرت کا سب سے بڑا عالم اور اولین حضور کے سیرت نگاروں میں اس کا نام آتا ہے۔ اس نے لکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دادا کے پوتے ہیں جو دادا عبد المطلب مہمانوں کے لیے ایک ایک دن میں 100 اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، اور اس کے 10 بیٹے تھے۔ 10 بیٹوں میں، اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ والد اگر اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر کسی بیٹے یا بیٹی کو خدمت کے عوض، محبت کے عوض، ادب کے عوض کچھ زیادہ بھی دے دے تو اس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن باقیوں کی حق تلفی نہ ہو۔ چونکہ سب سے چھوٹے بیٹے 10 بیٹوں میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے زیادہ محبت جو تمام بیٹوں میں حضرت عبد المطلب کو تھی وہ حضرت عبداللہ سے تھی۔ باقی بیٹوں کو بھی سرداری ملی، کسی کو کسی علاقے کی سرداری، کسی کو کسی منصب کی سرداری، لیکن حضرت عبداللہ کے پاس سب سے زیادہ مال اور دولت حضرت عبد المطلب سے پہنچا۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے حضرت عبداللہ کی آقا علیہ السلام اکلوتی اولاد ہے۔ آقا علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے رئیس، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ کے رئیس مصطفیٰ پر ایمان لے آ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق جیسا تاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلامی مصطفیٰ کا طوق ڈال کے حضور کے قدموں میں بیٹھا ہو۔ فاروق اعظم جیسا جری، بہادر، مالدار، عثمان غنی جیسے جس کی غنا اور سخاوت کے چرچے آج بھی جاری ہیں، اور آج بھی سعودی حکومت میں ان کی پراپرٹی کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کے مہمانوں کو عثمان غنی کی پراپرٹی سے مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ یہ سارے غلام مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہوں، اور ان کو وہ عرب جو اپنے علاوہ گونگے دوسروں کو سمجھتے تھے، تفاخر برتری میں مبتلا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مصطفیٰ معاذ اللہ مال و دولت میں ان سے کم ہوں اور یہ اسلام لے آئیں۔ حضور کی غلامی انہوں نے اختیار کی، وہ سمجھتے تھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے جس طرح دینی اعتبار سے اللہ پاک نے مصطفیٰ کو اپنا نائب بنایا تھا، دنیاوی اعتبار سے بھی حضور کسی سے کم نہیں تھے، لیکن حضور کا مال دین کی خدمت کے لیے وقف تھا۔ آقا کے دروازے پر کوئی آتا، اس کا تعلق کسی مذہب سے ہوتا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ ابن عساکر نے لکھا کہ ایک مشرک بوڑھا حضور کے دربار میں چل کے آیا، ابھی 1 ہفتہ ہوا تھا حضور کے اعلان نبوت کو۔ تو آپ کو پتہ ہے اولین اسلام لانے والوں میں بچوں میں سب سے پہلے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے حضور کا کلمہ پڑھا، اور بڑے مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور حضور کی شہزادیوں نے۔ لیکن علماء نے چونکہ یہ بھی لکھا ہے کہ اولین سب سے پہلے جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضور کی شہزادیاں، پھر مولا کائنات، پھر سیدنا صدیق اکبر۔ تو علماء نے یہ تقسیم کر دی، بڑے مردوں میں صدیق اکبر سب سے پہلے مومن، بچوں میں آقا علیہ السلام کی شہزادیاں اور مولا کائنات، عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ۔ یہ ترتیب بنی۔ تو یہ 2 مولا کائنات بھی کھڑے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں۔ بوڑھا آ جاتا ہے مشرک، کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا ہوں، مشرک ہوں، میرے 2 بچوں نے مجھے چھوڑ دیا، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، اب اس عمر میں میں جا کے کسی سے بھیک مانگوں، میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی۔ میں نے سنا ہے آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، آپ کے دروازے پر کوئی آتا ہے اس کا راز بھی رکھتے ہیں، اس کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس امید کے ساتھ آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا ابو بکر علی جاؤ، فلاں دکان ہے نا اس کے ساتھ میرا حساب کتاب، میرا کھاتا ہے، میرے گھر کا سامان آتا ہے، میرے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو بیچ دیتا ہوں، جاؤ میرے کھاتے میں جتنا اس کو راشن کی ضرورت ہے راشن خرید کے دو، اور یہ گھر سے پانی کا مشکیزہ اٹھاؤ، پانی ٹھنڈا بھر کے اس کے گھر پہنچاؤ، اور یہ پتہ کر کے آؤ، اس کی بیوی سے پوچھ کے آؤ یہ راشن یہ پانی کتنے عرصے میں ختم ہو جائے گا، تاکہ دوبارہ پھر میرے کھاتے میں خرید کے اس کے گھر بھیجواؤ۔
اب یہ دونوں ہستیاں حضور کا مکھڑا تکے جا رہی ہیں. سوال تھا جو زبانوں پر نہیں آ رہا تھا. آقا اس سوال کو سمجھ گئے. فرمایا ابو بکر علی یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ یا رسول اللہ یہ مشرک ہے, آپ کو نہیں مانتا؟ جی یا رسول اللہ یہی سوال تھا. آقا نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ مشرک ہے. ابھی اسلام اتنا پھیلا ہی کتنا ہے. میں جانتا ہوں یہ مشرک ہے, اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا, لیکن میرے دروازے پہ چل کے آیا ہے. اس کو پتا ہے یہ لجپال اور کریم کا گھر ہے, یہاں سے کسی سائل نے خالی نہیں جانا. انما بعثت رحمتاً, میں نبی رحمت ہوں, میں نبی انسانیت ہوں. میرے دروازے پہ جو بھی چل کے آتا ہے اس کی خدمت, اس کی مدد, اس کی داد رسی مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوتی, اس کی خدمت انسانیت کی بنیاد کی بنیاد. تو حضور کا مال ادھر خرچ ہوتا تھا, سیدہ خدیجہ کا مال بھی ادھر خرچ ہوتا تھا جو مکہ کی رئیسہ سب سے بڑی. تو ہمارے پاس 2 ٹکے آ جائیں تو ہماری تو حیثیت ہی بدل جاتی ہے. یہ فکر مصطفیٰ کے میلاد نے دی کہ سب کچھ ہو کر بھی دیکھیں نا. وہ ایک اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم, لیکن اکبر بہت ہی عالم تھا. حضور سے پوچھتے تھے نا کہ حضور قیامت کب آئے گی, حضور فرماتے مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی. ٹھیک ہے نا. پوچھتے یا رسول اللہ آپ کے اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا, تو فرماتے میں نہیں جانتا کہ ما یفعل بی ولا بکم, میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو منافق کیا کہتے تھے, اس کو واقعتاً معاذ اللہ کسی چیز کہے گی. یہ حضور کی عاجزی تھی سب کچھ, حالانکہ رب نے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے محبوب کائنات کے سارے خزانے وہ دنیاوی اعتبار سے ہوں, وہ علم کے اعتبار سے سارے اٹھا کر تو میں نے تیری جھولی میں رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدینے سے آواز اٹھتی تھی لوگوں مجھے نہیں پتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. آسمان سے آواز آتی تھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آؤ لوگوں میں بتاتا ہوں میدان محشر میں میری کرسی کے ساتھ میرے یار کی کرسی ہوگی. سبحان اللہ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو حضور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی عاجزی یہ تھی کہ نفی فرماتے تھے. مال تھا لیکن غرباء کے لیے, اسلام کے جو منگتے سوالی جو غریب ہوتے تھے ان کے لیے حضور کا مال وقف ہوتا تھا. تو وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے کعبہ کے متولی. آپ نے حضور کی سیرت کے باب میں پڑھا ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ تھا, قبیلہ بنو جرہم. اس قبیلے میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تو یہ اس میں لڑاکا جنگجو لوگ تھے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کو پتہ ہے جو آب زمزم کا کنواں, یہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے انسانیت کو عطا ہوا. وہ احباب جو تبرک کا انکار کرتے ہیں, تبرک کی نفی کرتے ہیں, تو ان کو یہ علم ہونا چاہیے اس کائنات میں سب سے بڑا تبرک آب زمزم ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے انسانیت کو عطا ہوا. جنگوں کی وجہ سے یہ چشمہ بند ہو گیا تھا, کنواں بند ہو گیا تھا. حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کے دور تک سیرت نگاروں نے لکھا کہ 500 سال بیت چکے تھے, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں چشمہ تھا, کنواں تھا آب زمزم کا. اللہ پاک نے خواب کے ذریعے حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو حکم دیا کہ آپ اس جگہ کی کھدائی کریں تاکہ آپ کے جد امجد کی ایڑیوں کی برکت سے نکلا ہوا چشمہ دوبارہ انسانیت اس سے سراب. اور حضرت عبد المطلب مستجاب الدعوات تھا. مکہ میں جب بارش نہیں ہوتی تھی, قحط پڑتا تھا, تو لوگ آپ کی دہلیز پر آتے, حضور دعا فرمائیں, کعبہ کے متولی ہیں. آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے, اللہ پاک بارش سے جل تھل کر دیتا تھا. آپ کا ایک بیٹا تھا اس وقت, اس کے ساتھ خدائی شروع کر دی. اب سرداران قریش کو 2 چیزیں لاحق ہوئیں. ایک تو ٹھٹھا مذاق کرتے تھے, بھئی خوابوں کی دنیا میں رہنے والا بابا ہے تو, اور دوسرا اس کام سے وہ ڈرتے تھے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے ہم پہ کوئی وبال نہ آئے. وہ مذاق بھی کرتے تھے, تانے بھی دیتے تھے, لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری. اس پتھریلی زمین کو ہٹاتے رہے. جب آپ نے آب زمزم کا کنواں چشمہ دریافت فرما لیا اور اس سے لوگوں کو پانی ملنے لگا, بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر اس بیٹے کو بٹھا کے اللہ کے حضور عرض کی, مولا
میں ان کی مزید تانے نہیں سن سکتا، تو مجھے 10 جری بہادر نوجوان جو کڑیل پہلوان اپنی جوانی میں جا کے بنے، مجھے ایسے خوبصورت بیٹے عطا فرما، 10 بیٹے دے۔ اللہ پاک نے 9 اور عطا فرما دیا۔ ان میں آپ نے منت مانی کہ ان میں سے میں قرہ ڈالوں گا، جس کا نام نکلے گا میں اس کو تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ ان میں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ پاک نے 10 بیٹے عطا فرمائے، جوانی کی عمر تک پہنچے، قرہ ڈالا گیا، نام حضرت عبداللہ کا نکلا۔ اب سرداران قریش حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی قدرتی کوئی محبت عقیدت تھی، وہ دوڑے آئے، کہنے لگے عبد المطلب، منتوں کے معاملات میں آپ اتنے سیریس ہو گئے، آپ نے بس اپنی زبان سے ایک لفظ ادا کر دیا مولا ادا کروں گا، اس کے لیے بیٹے ذبح کیے جاتے ہیں۔ آپ کے موحد اور توحید پرست ہونے کی نشانی دیکھیں، آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اپنے مولا سے وعدہ کیا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنا وعدہ بھلا دوں یا اپنا وعدہ پورا نہ کروں۔ انہوں نے کہا کہ چلیں ایک ہے، ظاہر ہے وہ پڑھے لکھے دور تھے، بلازری نے فتوح البلدان میں لکھا کہ جب آقا علیہ السلام نے کی ولادت باسعادت ہوئی، حضور کی بعثت ہو رہی تھی، اس وقت مکہ اور اس کے ارد گرد کی 15 لاکھ کی آبادی میں 15 لوگ تھے جو سکہ سمجھے جاتے تھے، انبیاء کی تاریخ کے حوالے سے بھی اور علم کے حوالے سے بھی، باقی جہالت تھی ہر طرف۔ اس لیے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ان پڑھوں میں مصطفیٰ کو بھیجا گیا۔ ان میں جو سمجھدار سرپنچ پنچایت نبھانے والے تھے، ان میں سے ایک سردار کون تھا؟ وہب بن عبد مناف، جنہوں نے آگے جا کے مصطفیٰ کا نانا بننا۔ اس نے کہا کہ عبد المطلب، یثرب شہر کے پاس ایک خیبر شہر ہے، وہاں سابقہ کتب کی ایک عالمہ عارفہ رہتی ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم عبداللہ کو بھی بچانا چاہتے ہیں، منت بھی پوری کرنا چاہتے ہیں، تو بتا کیسے کریں۔ 7 سردار لے کر یثرب سے خیبر گئے، اور خیبر اس عورت نے کہا کہ جاؤ واپس، ایک طرف عبداللہ کو رکھو، دوسری تو 10 اونٹ رکھو، نام اگر عبداللہ کا نکلے تو 10 اونٹ بڑھا دو، جتنی مرتبہ نام عبداللہ کا نکلے قرہ میں 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، جب اونٹوں کا نام نکلے تو ان کو ذبح کر کے لوگوں میں گوشت تقسیم کر دینا، منت بھی پوری ہو جائے گی، عبداللہ بھی بچ جائیں گے۔ واپس آئے، 10 اونٹ ایک طرف، حضرت عبداللہ ایک طرف، نام حضرت عبداللہ کا نکلا، اونٹوں کی تعداد 50 ہو گئی، نام حضرت عبداللہ کا، اونٹوں کی تعداد 80 ہو گئی، نام حضرت عبداللہ کا، اونٹوں کی تعداد جب 100 ہوئی، اب جا کے نام اونٹوں کا نکلا، اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا گیا، حضرت عبداللہ بچ گئے۔ اس لیے آقا علیہ السلام غلاموں میں بیٹھ کے فرمایا کرتے تھے انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل، جن کے والد حضرت اسماعیل کو ذبح کرتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے لیے جنت کا میگا منگوا کے ان کو بچا لیا۔ فرمایا ادھر جنت کا میگا آیا تھا، وہ بچ گئے تھے، ادھر 100 اونٹوں کی قربانی ہوئی تو میرے والد عبداللہ بچ گئے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ بڑے فخر سے حضور فرمایا کرتے ہیں۔ اب اس واقعے کے بعد شادی کا مرحلہ آیا، اب بہت سی تفصیلات ہیں حضور کی سیرت میں۔ اچھا، یہ جب حضور کی سیرت پہ جن لوگوں نے کام کیا نا، انہوں نے مسلک سے ماورا ہو کے کیا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ اہل سنت، بھئی یہ بریلوی دیوبندی تو برے صغیر میں تقسیم ہے، آپ شام میں چلے جائیں، عراق میں چلے جائیں، مصر میں چلے جائیں، 58 اسلامی ممالک میں سے 2 ریاستیں ایسی ہیں جہاں 12 ربیع الاول کو چھٹی نہیں ہوتی، سعودی عرب اور کویت۔ 56 اسلامی ممالک میں حضور کا میلاد پورے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں دوست سوچتے ہیں چونکہ وہ فقہی اعتبار سے کچھ شوافے ہیں، کچھ مالکی ہیں، کچھ حنبلی ہیں، وہ رفع یدین کرتے ہیں۔ ہمارے احباب سمجھتے ہیں کہ جو یہاں ہمارے ہاں رفع یدین کرنے والے شاید یہ وہی لوگ ہیں، وہ ائمہ کی تقلید میں رفع یدین کرتے ہیں، وہ عقیدے میں حضور کا میلاد منانے والے۔ آپ گوگل پہ جا کے 12 ربیع الاول لکھیں اور اس میں پورے 56 اسلامی ملکوں کا نام آ جاتا ہے جہاں پہ 12 ربیع الاول کو چھٹی ہوتی ہے اور حضور کا میلاد پورے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ لاہور میں مفتی اعظم شام آئے تھے، مفتی سعید الصاغر جی مفتی اعظم شام تھے، جو ہمارے یہاں چیف جسٹس ہوتا ہے وہاں مفتی اعظم ہوتے ہیں شرعی عدالتوں کے۔
ان سے ہم نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ شام میں 100% اہل سنت ہے الحمدللہ۔ مصر جامعۃ الازہر جو قدیم یونیورسٹی ہے، پورا 30 دن حضور کا میلاد جامعۃ الازہر میں ہوتا ہے، عالم اسلام کی قدیم یونیورسٹی۔ فقہی اعتبار سے ان کے مسلک الگ ہے، بعد عقیدے میں حضور کا میلاد منانے والا پوری دنیا میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پورے اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو میں عرض کر رہا تھا حضور کی سیرت پر جتنے لوگوں نے لکھا کو مسلک سے ماورا ہو کے لکھا اور تحقیق کے آئینے میں لکھا۔ میں درمیان سے بہت سارے واقعات چھوڑ کے بس آخر اینڈ کی طرف آ گیا۔ حضرت عبداللہ کی شادی کا وقت قریب آیا، حضرت عبد المطلب نے بلایا، بیٹے آپ کی شادی کے لیے فلاں سردار نے بھی بیٹی کا رشتہ بھیجا ہے۔ اچھا یہ وہ دور تھا اور یہ دور حضور کے زمانے میں بھی رہا۔ اس دور میں بیٹیوں کا رشتہ پیش کرتے ہوئے لوگ آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بیٹی کا رشتہ پیش کرتا تھا لوگ اس سے جینے کا حق نہیں چھینتے تھے، اس کو بےعزت نہیں کرتے تھے، اس کو رسوا نہیں کرتے تھے، تانے نہیں دیتے تھے کہ اچھا بیٹیوں کے رشتے ہم خود پیش کرنے پہ آ گئے۔ یہ خباثت، یہ گندگی آج حضور کے نام نہاد عاشقوں اور غلاموں میں ہے، جو دعویٰ تو حضور کی غلامی کا کرتے ہیں، نعرہ تو مصطفیٰ کی غلامی کا بلند کرتے ہیں، اگر اس کی بیٹی بالغہ ہے، اس کے پاس جہیز کے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بیٹی بیٹھ جائے گی، سر سفید ہو جائے گا، مجال ہے اس کے گھر کوئی رشتہ لے کے جائے۔ بزام خیش مصطفیٰ کے عاشق بنے پھرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خاتون آئی ہمارے پاس دارالافتاء میں، ہمارے مدرسے میں، اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، میری 4 بیٹیاں، 3 کے تو سر سفید ہو گئے، کسی نے نہیں لیے چونکہ ان کا باپ مر گیا تھا، فوت ہو گیا تھا، یہ چھوٹیاں تھیں تو میں گھروں میں کام کر کے بچیوں کا پیٹ پالتی رہی، میں نے ان کو پڑھایا، وہ 3 پرائیویٹ ٹیچر ہیں، نوکری بھی نہیں لگ سکی، سفارش نہیں تھی، آخری بیٹی کا رشتہ ہوا، یہ ڈیمانڈ اس نے اٹھائی تھی میں حضور کے میلاد کے منبر پر بیٹھا ہوں، اتنی بڑی پرچی، آخر میں لکھا ہوا تھا کوشش کریں کہ کار جہیز میں دیں ورنہ 1 to 5 کو موٹر سائیکل ابھی وہ اس بیٹی کو جیسے اس بیٹی نے چلانی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو ایک چارپائی تھی، کچھ برتن تھے، میں نے کہا میرے پاس یہ ہے، اپنی لخت جگر دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ انہوں نے رشتہ ٹھکرا دیا، کہنے لگے ہم نہیں کرنا چاہتے۔ اور جب پتہ چلا کہ وہ رشتہ لینے والے کون تھے، پتہ چلا وہ نام نہاد عاشقوں کا گھر ہے جو بڑے اہتمام کے ساتھ حضور کا میلاد مناتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ حضور کی آمد پہ خوشیاں بھی مناتے، سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ حضور کی آمد پہ جلوس نکالیں، یہ سب سے بڑی کائنات کی سب سے بڑی 12 ربیع الاول ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عید الفطر اسی عید کی مرہون منت، عید الاضحیٰ اسی عید کی مرہون منت، بیٹیوں کو عزت ملی 12 ربیع الاول کی بدولت، ماں کو عزت ملی، باپ کو عزت ملی، ہمسائیوں کو عزت ملی، عورتوں کو عزت ملی، انسانیت کی تعریف سے انسان آشنا ہوا، وہ لوگ جن کو آخریت چلانے کا طریقہ نہیں آتا تھا کائنات کے امام بنے تو 12 ربیع الاول کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ آپ اس دن عید منائیں، لیکن مصطفیٰ کے میلاد نے آ کر جو تبدیلیاں کی وہ تبدیلیاں کافر اپنائیں گے؟ محبت میں جھوٹے ہیں ہم، حضور کا میلاد تو بڑے اہتمام سے منائیں، لیکن میلاد منائیں اور لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک جانوروں سے بھی بدتر ہو، پڑوسی ہمارے مرنے کی دعائیں کریں، ہماری عورتیں ہمیں بددعائیں دیں، بیٹیوں کے حقوق کھائیں، بیٹیوں کو وراثت سے محروم کریں، یا بیٹیوں کو مغربی تہذیب کا دل دادا بنا کے ان کے سروں سے حیا کی چادر کو چھین کے ان کو بے حیا بنا دیں۔ یہ مصطفیٰ کے میلاد کا پیغام ہے۔ مصطفیٰ کے میلاد نے آ کر تو پوری کائنات میں رحمتیں ہر طرف تقسیم کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب بیٹیوں کا رشتہ، دیکھیں نا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوہ ہوئی، ان کے شوہر شہید ہوئے، فاروق اعظم ایک غلام کو پکڑ کے کہنے لگے یار اگر آپ چاہیں تو میری بیٹی حفصہ سے شادی کریں۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس بھی گئے، آخری بات صدیق اکبر کے پاس بھی گئے، وہ خاموش ہو گئے۔ عثمان غنی کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا صدیق اکبر پہ، بولے عثمان غنی نے جواب تو دے دیا، یہ تو چپ ہو گئے۔ پھر جب حضور کا میسج آیا نکاح کا کہ
آقا نے جب شادی فرما لی سیدہ حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو فرماتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا، میں نے کہا یار عجیب بات ہے، ہم یار ہیں، دوست ہیں، آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ انہوں نے فرمایا اصل میں ایک مرتبہ نا آقا نے مجھ سے سرگوشی فرمائی، تنہائی میں مشورہ کیا، ہمارے یار کی بیٹی عمر کی بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، بڑا پریشان ہے، ابو بکر اگر تیرا مشورہ ہو تو میں اپنا نکاح کا پیغام بھیجوں۔ حضور نے چونکہ مشورہ کیا تھا تو حضور کا راز افشا نہیں کرنا چاہتا تھا، حضور اگر قبول نہ کرتے لقبلتھا، خدا کی قسم میں ضرور نکاح میں قبول کرتا، تو بیٹیوں کے رشتے خود پیش کرتے تھے۔ آج اشارے کنائے میں کوئی عزت دار گھرانہ کسی پر بھیجے تو اس کو تو بیچارے کو جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے، جی بیٹیاں گھر میں نہیں رہتی، جی ٹوکرے میں رکھ رکھ کے جی بیٹیاں فلاں پیش کر لیں۔ یہ عاشق ہیں کہنے والے مسلمان۔ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہماری وضاقتہ، عادات، اطوار، رسم و رواج، شادیاں ٹوٹل تو ہندوؤں اور کافروں جیسی ہیں، ہمارے اعمال کو دیکھ کے شیطان بھی شرماتا ہوگا۔ بیٹے کو بلایا، فرمایا بیٹے فلاں سردار نے بھی حضرت عبداللہ کو بلایا، فلاں سردار نے بھی بیٹی کا رشتہ بھیجا، فلاں نے بھی بیٹی کا رشتہ بھیجا، فلاں نے بھی، لیکن میں چپ ہوں۔ بیٹے تو جانتا ہے میں مکہ کا رئیس، مکہ کا سردار، کعبہ کا متولی، فلاں فلاں جگہ سے پوری کائنات سے لوگ کشاں اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، سب کو میرا بھی پتہ ہے، میرے بیٹوں کا بھی پتہ ہے، میں نے دنیا کے بادشاہ دیکھے، ان کے دربار دیکھے، ان کے حرم دیکھے، ان کی شہزادیاں دیکھی، ان کی بیٹیاں دیکھی، میں نے پوری کائنات چھان ماری ہے، لیکن بیٹے وہب بن عبد مناف بھی میرے جیسا سردار ہے، اس کی ایک تولی اکلوتی بیٹی آمنہ ہے، میں نے اس جیسا طیبہ طاہرہ اور پاکیزہ بیٹی پوری کائنات میں نہیں دیکھی۔ ابا حضور جیسے آپ کی مرضی۔ تو حضرت وہب بن عبد مناف کی بیٹی سیدہ آمنہ کو قبول کر لیا گیا۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ رجب کا پہلا اتوار تھا، رجب کا پہلا مہینہ رجب کا تھا، اس کا پہلا اتوار تھا جب حضور اسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کی بی بی آمنہ سے شادی ہوئی۔ رخصتی ہو کہ جب حضور کے گھر کے والد محترم کے گھر بی بی آمنہ آئیں، مغرب ہو چکی تھی، یعنی مغرب سے سوموار کا دن شروع ہو چکا تھا۔ آج اتوار ہے نا تو مغرب تک یہ دن ختم ہو جائے گا، آج مغرب کے بعد سوموار شروع ہو جائے گا، کل کا دن شروع ہو جائے گا، یہی دن آج کا دن عصر کے بعد رخصتی ہو کے گئی۔ یعنی وہ لکھتے ہیں ان کا کہنے کا مقصد ہے حضور کی ولادت جیسے 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی، جس طرح آقا علیہ السلام کا پر وحی کا آغاز پیر کے دن ہوا، جس طرح آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے شادی فرمائی تو سوموار کا دن، حضور کی جتنی اولادیں ہیں، 4 بیٹیاں 3 بیٹے، سارے پیر کے دن عطا ہوئے۔ معراج اللہ پاک نے حضور کو پیر کے دن کروائی، آقا علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، مدینہ پہنچے 12 ربیع الاول پیر کا دن۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں حضور کے نور کے انتقال کی رات بھی پیر کی تھی۔ آقا علیہ السلام کے نور کے انتقال حضرت عبداللہ سے بی بی آمنہ میں 3 دن حضرت عبداللہ بی بی آمنہ کے پاس ہے، 3 دن۔ تو بعض علماء نے 3 مہینے لکھا، لیکن وہ قول غلط ہے، وہ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 6 ماہ پہلے حضرت عبداللہ وصال فرما چکے تھے، چونکہ وہ تجارت کے لیے گئے تھے فلسطین، مکہ سے فلسطین اس زمانے میں جو سفر کرتے تھے، وہاں جاتے تھے واپس آتے تھے، اس دوران 3 مہینے لگ جاتے تھے۔ تو جن علماء نے 3 دن کا قول لکھا وہ صحیح ہے۔ 3 دن کے بعد ابا حضور جس امانت کا میں نے آپ نے مجھے امین بنایا تھا، اور یہ بات تمام سیرت نگاروں نے لکھی ہے، حضور کے تمام آباء و اجداد کو علم تھا کہ ہماری پشتی میں سے نبی آخر زمانے آنا، حضرت ماد، حضرت عدنان، یہ کعبۃ اللہ کے متولی۔ علماء سیرت نے لکھا ہر جمعہ کے دن قریش کے قبیلوں کو، اپنے لوگوں کو جمع کر کے حضور کی آمد کا چرچا کیا کرتے تھے، حضور کی آمد کا ذکر کرتے تھے کہ اس نبی آخر زمانے ہماری پشت سے آنا ہے۔ وہی بات حضرت عبداللہ نے فرمائی۔ ابا جان جس امانت کا امین آپ نے بنایا تھا وہ آمنہ کے سپرد میں نے کر دی۔ حضرت عبداللہ گئے، حضرت عبداللہ کا ننیالی خاندان یثرب میں رہتا تھا، جو آج کا حضور کی آمد کے بعد مدینہ منورہ کہلاتا ہے۔
یہاں سٹے کرتے ایک ہفتہ، پھر یہاں سے فلسطین جاتے، فلسطین سے آتے یہاں سٹے کرتے، پھر مکہ آتے۔ حضرت عبداللہ فلسطین گئے، جب یثرب دوبارہ پہنچے ان کا وصال باکمال۔ علماء نے لکھا کہ 4 اقوال ہیں حضرت عبداللہ کی قبر انور کے بارے میں۔ بعضوں نے لکھا جنت البقیع میں ان کا مزار ہے، بعضوں نے لکھا کہ جہاں آقا علیہ السلام کا روضہ انور ہے ریاض الجنہ کے پاس، یہاں ہے ان کی قبر مبارک۔ بعضوں نے لکھا باب السلام کے پاس ہے، بعضوں نے لکھا کہ مسجد جمعہ میں ہے، یعنی ہے وہی خطہ ارضی جس کو حضور نے دنیا میں جنت قرار دیا ہے۔ 9 مہینے آقا علیہ السلام اپنی امی جان کے بطن مبارک میں رہے۔ سیدہ بی بی آمنہ فرماتی ما شعرت انی حملت به ولا وجدت ثقلا كما تجد النساء۔ 9 مہینے میرا لجپال میرے بطن مبارک میں رہا، میں نے ایک لمحے کے لیے نہ حمل کا بوجھ محسوس کیا نہ ولادت کا درد محسوس کیا۔ امام جلال الدین سیوطی سے آپ کے طلباء نے پوچھا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر عورت تو اس پروسیس سے گزرتی ہے، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، اذیتیں بھی ہوتی ہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جو ذات عالمین کے لیے رحمت بن کے آ رہی ہو وہ عالم انوار سے عالم وجود میں آتے ہوئے اپنی اماں کو کیسے تکلیف دے سکتا تھا؟ حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب ان واقعات کی طرف بھی نہیں جاتے کہ ولادت کے ٹائم کائنات کیا تغیر پذیر تھی۔ میلاد کا میسج اور پیغام، آقا کو 3 خواتین نے دودھ پلایا۔ علماء نے 2 اور بھی خواتین لکھی لیکن صحیح 3 ہیں۔ حضرت آمنہ حضور کی والدہ، آقا علیہ السلام کے چچا جو تھے ابو لہب ان کی لونڈی تھی حضرت سویبہ، یہ حضور کی رضائی ماں، انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اس لیے آقا علیہ السلام اور حضرت حمزہ رضائی، جہاں چچا بھتیجا تھے وہاں رضائی بھائی بھی تھے۔ اور تیسری خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ، 2 سال حضرت حلیمہ سعدیہ۔ 1 ہفتے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ، یہاں پر بھی ایک تھوڑی سی اصلاح کر لیں، ہمارے خطبہ حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، وہ اس گھر گئیں جہاں کہیں بچہ نہیں ملا، آخر میں آئیں کہنے لگی چلو یتیم ہے غریب ہے، بجائے خالی ہاتھ جانے کہ اسی کو لیتی جاؤں۔ اور بھائی عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اللہ جس کو نبی بناتا ہے عالم ارواح میں لکھ دیتا ہے کہ اس کا باپ کس نے بننا ہے، اس کی ماں کس نے بننا ہے، اس کو دودھ کس نے پلانا ہے، اس کی اولاد کس نے بننا ہے، اس کے اصحاب کس نے بننا ہے، اس نے پیدا کہاں ہونا ہے، اس کا وصال کہاں پہ ہونا ہے، اللہ سب کچھ عالم ارواح میں لکھ دیتا ہے۔ اور اس کا جواب خود حلیمہ سعدیہ عطا کرتی ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کو لے کر اپنے غریب خانے گئی، وہ غریب خانہ اب دولت خانہ بن چکا تھا۔ ان کے شوہر حضور کے رضائی ابا جان حضرت حارث بن عبد العزیٰ کہنے لگے یا حلیمہ واللہ ما خستی نسوة طیبہ، حلیمہ خدا کی قسم بتا تو صحیح یہ پاکیزہ روح تو لے کہاں سے آئی ہے، تو لے کیسے آئی ہے؟ وہ کہتی ہے جب میں اپنی سہیلی دائیوں کے ساتھ گئی، کوئی کسی سردار کے دروازے پر، کوئی کسی سردار کے دروازے پر، میں سردار عبد المطلب کے دروازے سے گزری، ایسی خوشبو سنائی دی، اس خوشبو نے مجھے کسی اور سردار کے دروازے پر جانے کا نہیں چھوڑا۔ میں بیٹھ گئی، میں نے کہا عبد المطلب میں نا تجربہ کار سہی، مجھے تو نہیں جانتا، باقی دائیوں کو تو جانتا ہوگا، لیکن خدا کی قسم تیری تحریر میرا در تیرا دروازہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک یہ لال میری جھولی میں تو عطا نہیں فرمائے گا۔ حلیمہ کے یہ الفاظ ہوں اور ہمارے خطیب کہیں کہ جو حضور کو معاذ اللہ کوئی لینا نہیں چاہتا، حیا کرنا یہ آقا کی شان میں بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ یہ بعد کے لوگوں نے یہ چولیں ماری ہیں، امہات و کتب جو حضور کی سیرت میں ان میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام 4 سال ادھر رہے، پھر 5ویں سال اپنی امی جان کے واپس آئے۔ سیرت نگاروں لکھا حضور کی زبان سے پہلی جو گفتگو نکلی، اب ہمارے بچے توتلی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ پہلا لفظ ان کا کون سا ہوتا ہے، لیکن آقا نے جو پہلی گفتگو فرمائی اپنی امی جان سے پوچھا اینا ابی، میرے ابا حضور کہاں ہیں؟ انہوں نے رو کے سینے سے لگایا۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی میں حضرت آمنہ کا وہ مرثیہ بھی لکھا ہے، جب حضور نے پوچھا تھا نا میرے ابا حضور کا، رو کے انہوں نے سینے سے لگایا تھا۔ حضرت عبداللہ کے فراق میں جو اشعار پڑھے تھے پیر صاحب نے وہ بھی ضیاء النبی میں لکھے ہیں۔ ان کا مفہوم یہ ہے میرے بیٹے وہ تو 3 دن میرے مہمان رہے تھے، 3 دن تک اس گئے تو ان آنکھوں نے پلٹ کر آج تک ان کو نہیں دیکھا۔ امی جان میں چاہتا ہوں ان کی قبر انور کی زیارت کروں۔ تو یہ حضور کی عمر مبارک اب 6 سال داخل ہو چکا تھا۔ 3 نفوس قدسیہ حضور کو لے گئے، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان، حضرت ام ایمن یہ حضور کے ابا جان کی خادمہ تھی، جنہوں نے پھر ان کے وصال کے بعد ساری زندگی حضور کو بیٹے کی طرح پالا۔
اور آقا علیہ السلام ہر روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضور کے وصال کے بعد فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر شیخین کریمین حضور کی سنت سمجھ کے ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ یہ ان کو دیکھ کے روتی تھیں اور یہ ان کو دیکھ کے روتے تھے۔ 12 یہ 3 نفوس قدس حضور کو لے گئے۔ حضور ایک ہفتہ وہاں رہے، جی بھر کے ابا حضور کی قبر انور کی زیارت کی۔ واپس جب آئے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا گاؤں ہے، یہاں پہ حضرت بی بی آمنہ کی طبیعت ناساز ہوئی۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حضور کی سیرت کے دور جدید کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے لکھا کہ ممکن ہے حضرت بی بی آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا، چونکہ پہلے بیمار نہیں تھی، وہاں آئیں۔ اس شدت بیماری کے دوران آقا علیہ السلام ان کے ہاتھ پکڑتے تھے، ہاتھوں کو چومتے، کبھی ماتھا چومتے، کبھی گال چومتے، کبھی حضرت عبد المطلب کے پاس آتے، بابا جان دیکھے نا میری امی کو کیا ہو گیا، کبھی حضرت ام ایمن کے پاس آتے۔ یہ دونوں سمجھ گئے کہ مخدومہ کائنات اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں آقا کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں۔ آقا علیہ السلام کی امی جان نے حضور کو سینے سے لگا کے الوداع کیا، حضور کا ماتھا چوما، کہا آیا بھائی تو تم وسیقہ باقم، میرے بیٹے میں جا رہی ہوں، تجھے اللہ کے سپرد کر کے جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، لیکن قیامت تک میرا ذکر باقی رہے گا، میرا ذکر باقی رہے گا۔ ذکر کیسے باقی رہے گا؟ ذکر ایسے باقی رہے گا، سونا تجھ جیسا پاکیزہ بیٹا جو کائنات کو دے کے جا رہی ہوں، میرے اس بیٹے محمد کی جہاں جہاں عظمت کا بیان ہوگا، جہاں جہاں ذکر ہوگا، جہاں جہاں اس کے ذکر کی بلندی اور علو بیان ہوگا، وہاں وہاں میرا ذکر بھی ساتھ ہوگا۔ آقا علیہ السلام رو رہے ہیں، چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں، کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں۔ ام ایمن فرماتی میں نے چادر میں چھپایا، چادر ہٹا کے بھی ماں کو دیکھ کے رو رہے۔ لوگ چونکہ تجہیز و تکفین کر رہے تھے، تو یہ آج مدینہ سے جائیں نا، مکہ سے جائیں مدینہ، گاڑیاں ایک جگہ پہ جا کے رکتی ہیں، مغرب سائیڈ پہ، وہاں ہوٹلوں کے مغرب سائیڈ پہ 18 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں صحرا میں بی بی آمنہ کا مزار ہے۔ سعودی حکومت نے وہ سڑک نہیں بنائی، لوگ جاتے ہیں، ہمیں بھی، مجھے بھی کم از کم 19-20 مرتبہ جانے کا موقع ملا۔ ایک بات جو تجربے کی ہے، جو سکون، جو راحت، جو آرام، جو چین حضور کے جوڑوں میں بیٹھ کے ملتا ہے، وہی آرام بی بی آمنہ کے مزار پہ ملتا ہے، ان کی قبر انور پہ ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام 40 سال کا عرصہ، میں شارٹ کر رہا ہوں، آگے چونکہ آقا علیہ السلام 8 سال کی عمر میں گئے تو دادا جان کا انتقال ہو گیا، پھر آقا علیہ السلام 12 سال کی عمر گئے تو حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ نے شام کا سفر فرمایا۔ یہ درمیان حضور کی سیرت کے بڑے واقعات ہیں، لیکن جو میسج ہے میلاد کا وہ یہ ہے۔ ام ایمن فرماتے 40 سال کی عمر میں جا کے جب اعلان نبوت فرمایا، 8 9 10 صحابہ کی جماعت تیار ہوئی، حضور نے مکہ سے باہر پہلا سفر کیا، سارے غلاموں کو لے جا کر ماں کی قبر انور کی زیارت کروائی۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور جب ماں کی قبر انور پہ پہنچے، اس طرح لپٹ کے روئے جس طرح بچھڑا ہوا بچہ یا گم شدہ بچہ ماں کو ملتا ہے اس کے گلے لپٹ کے روتا ہے۔ حضور روتے رہے، فرمایا میرے غلاموں یہ میری ماں ہے، جن سے 2 لمحے آنکھوں سے اوجھل ہوتا تھا تو تڑپ جایا کرتی تھی، جوتا پہنے بغیر مکہ کی گلیوں میں مجھے تلاش کرنے کے لیے سرگرداں رہتی تھی، مل جاتا تھا تو سینے سے لگا کے چومتی تھی، میرے ڈھولن میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہوا کر، جب تو آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے ایسے لگتا ہے میری کائنات اجڑ گئی ہے، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ یہ کاش نا امیدی کا نہیں تھا، یہ عظمت کا تھا، غلاموں کو ماں باپ کی عزت اور عظمت بتا رہے تھے۔ میری ماں زندہ ہوتی، دیکھتی کہ اس کا بیٹا نبیوں کا نبی بن چکا ہے، خوش ہوتی، فرمایا میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میری ماں بلاتی، میں تمہیں چھوڑ دیتا، نماز توڑ دیتا، اماں کے بلاوے پر لبیک کہتا۔ حضور کا میلاد منانے والے کیا ان کا بھی والدین سے یہی رشتہ ہے، تعلق ہے؟ ایک نوجوان کہنے لگا کہ وہ جو میرے والد صاحب تو حقہ پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، وہ تو نماز ہی کبھی نہیں پڑھتے، میری ماں ہے وہ تو کبھی نیکی کے قریب ہی نہیں جاتی۔ میں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ کہیں آگ لگ جائے تو اس آگ کو بجھانے کے لیے کہیں لکھا ہوا ہے کہ صرف نیسلے کا پانی اس آگ کو بجھا سکتا ہے؟ جیسا بھی پانی تمہیں ملتا ہے، صاف ہے، گندا ہے، گدلا ہے، اس پانی کے اندر اتنی طاقت ضرور ہے کہ وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔
اپنی عملی زندگی میں وہ کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، برا ہے، لیکن جب تیرے اوپر کوئی عذاب یا کوئی آگ نازل ہوگی، ان کی دعا میں اتنا اثر ضرور ہے کہ تیرے اوپر آنے والی آگ کو روک سکے۔ یہ حضور کے میلاد کا میسج اور پیغام ہے۔ اپنی بچیوں میں ان کو دور جدید کے دجالی فتنوں سے بچائیں، اور بچوں کو دور جدید کے دجالی فتنوں سے بچائیں۔ آج دیکھیں نا، ہماری حکومت ہے، میں خود پی ٹی آئی کا نظریاتی طور پہ ووٹر ہوں، ہماری حکومت نے کس طرح ریوڑیاں تقسیم کیے، نمبر دیے۔ تاریخ میں کبھی سنا تھا آگے ان بچوں کا کیا فیوچر ہوگا؟ مجھے ایک دوست نے تونسا سے کہنے لگے کہ میرا میڈیکل سٹور ہے، ایک بچہ ہے جو کال پول سیرپ لینے آتا ہے تو وہ 20 مرتبہ یاد کرتا ہے کال پول کال پول کال پول، اس کو بھی 1098 نمبر ملے ایف ایس سی میں۔ اب وہ جب ڈاکٹر بنے گا تو قوم کا کیا حشر کرے گا؟ آپ اندازہ لگائیں۔ لہٰذا نمبروں کے چکر میں بچوں کا فیوچر برباد نہ کریں۔ جہاں ان کے اچھے نمبر ہیں وہاں ان کو اچھا انسان بھی بنائیں، ان کی گردن میں حضور کی غلامی کا طوق بھی ہو۔ اور بھی بہت سارے راستے ہیں، اور بھی بہت ساری فیلڈ ہیں جہاں بہت سارے معاملات پڑھیں، جہاں آپ کے بچے آگے جا کے اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ دور جدید کے دجالی فتنے منہ کھولے بیٹھے، بیٹیوں کے لیے بھی بیٹوں کے لیے بھی، لہٰذا ان کو جہاں دنیا پڑھائے وہاں دین لازمی پڑھائے۔ یہ حضور کے میلاد کا میسج اور پیغام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔